بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منقبت کا ہدیہ نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ نائب سلطان بطحہ غوث العظم دستگیر، شاہ بغداد معلی غوث العظم دستگیر، جب کہا جس دم کہا یا غوث العظم دستگیر، آئے دینے کو سہارا غوث اعظم دستگیر، جانشین انبیاء و تاج دار اولیاء، اللہ اللہ تیرا رتبہ غوث اعظم دستگیر، میرے ہادی میرے رہبر میرے حامی میرے پیر، میرے آقا میرے رہبر میرے حامی میرے پیر، میرے آقا میرے مولا غوث اعظم دستگیر، سید و سلطان و فقیر و خواجہ مخدوم و غریب، ہے یہ سب اسماء والا غوث اعظم دستگیر، میرے سر پر پیار سے رکھ دو اگر اپنا قدم، میرے سر پر پیار سے رکھ دو اگر اپنا قدم، پھر تو میرا پوچھنا کیا غوث اعظم دستگیر، پھر تو میرا پوچھنا کیا غوث اعظم دستگیر، پھر بلا لیجئے در اقدس پہ مجھ کو ایک بار، پھر دکھا دیجئے مدینہ غوث اعظم دستگیر، پھر دکھا دیجئے مدینہ غوث اعظم دستگیر، درد ہے میرا ہمیشہ المدد یا مقتدیر، اور وظیفہ ہے صدا یا غوث اعظم دستگیر، کیوں نہ راجی سے ڈرے دنیا کے شیران ببر، کیوں نہ راجی سے ڈرے دنیا کے شیران ببر، ہے وہ تیرے در کا کتا غوث اعظم دستگیر، ہے وہ تیرے در کا کتا غوث اعظم دستگیر۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت مقدسہ پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے متعلق ارشاد فرمایا، ان الارض للہ، بے شک یہ زمین کا مالک اللہ ہی ہے، یہ زمین اللہ کے لیے ہے اور اس کا مالک و خالق اللہ ہے، یورثها من یشاء من عبادہ، اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے اس کا وارث بنا دیتا ہے، والعاقبۃ للمتقین، جو متقین کے میدان میں بڑے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں نیک بندوں کے متعلق ہے، جو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتے ہیں اپنے زہد و تقوی اور اپنے نیک اعمال کے بنا پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جن بندوں کو قرب حاصل ہو جاتا ہے اور وہ متقی پرہیزگار بن جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان بندوں کو اس زمین کا وارث بنا دیتا ہے، پھر وہ زمین کہ کسی بھی خطے میں یا پوری دنیا میں
پوری زمین کے اوپر کہیں بھی جہاں چاہے رہ سکتے ہیں، کیونکہ اس زمین کا مالک اللہ ہے اور اس زمین کے وارث اس کے نیک متقی پرہیزگار بندے ہیں، یعنی کہ اولیاء اللہ ہے۔ ولی اللہ کا وہ ہوتا ہے جو کبھی اس کے ذکر سے اور اس کی عبادت سے غافل نہیں ہوتا۔ کبھی وہ خاموش ہے تو اس کا دل اللہ کا ذکر کرتا ہے، کبھی وہ بازار میں ہے تو اس کا دل عرش معلیٰ کا طواف کرتا ہے، کبھی وہ انسانوں کے بیچ میں بیٹھا ہے، اللہ کے بندوں کے بیچ میں بیٹھا ہے، تب بھی اس کی روح، اس کا دل اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے ولی کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے دل میں کسی کی برائی، کسی کی عداوت یا کسی کی حسد و کینہ نہیں رکھتا۔ اس کے دل میں ہدایت کا نور ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر تجلیات کی بارش کرتا ہے۔ اور آج کا زمانہ یہ ہے کہ آج دنیا میں ایسے ڈھونگی لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ جو کسی کو بھی اللہ کا ولی ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں یا مان لیتے ہیں۔ ولی کے معنی اللہ کا دوست، اللہ کا دوست۔ جو اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی قدرت عطا فرماتا ہے، اپنی طرف سے طاقت عطا فرماتا ہے اور بے شمار اس پر انعامات نازل فرماتا ہے۔